ہے شرم و حیا کے پیکر. آج اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. حضرت عثمان کیسی حیا والے تھے, کیسی حیا والے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی حجرے مبارک میں حاضر ہونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. سرکار لیٹے ہوئے تھے, پنڈلی مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں رہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے. آنے کی بھی ترتیب دیکھیے نا, سبحان اللہ. تو بولیے ارے عقیدہ اہل سنت واضح ہو رہا ہے. ان حدیثوں پر آپ غور فرمایا کیجیے گا. آپ کو جب بھی چار یاروں کی حدیث ملے گی اسی ترتیب سے ملے گی. اگر دل کی ترتیب صحیح ہو تو ساری ترتیب سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ اللہ. حضرت عثمان تیسرے نمبر پہ تشریف لائے. سرکار نے تہبند مبارک سمیٹا اور اٹھ کر تشریف فرما ہوئے. عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر تشریف لائے, عمر تشریف لائے, آپ اسی حالت میں رہے. عثمان آنے سے پہلے آپ بالکل سنبھل گئے اور سمیٹ لیا آپ نے اپنے تہبند مبارک کو, اظہار مبارک کو. تو فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی. کتنی حیا ہے. اس پر ایک ایک روایت سن لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے. سب کا حساب قیامت کے دن برسر عام ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے سب کو, سب کو حاضر ہونا ہے. توجہ ہے, سب کو حاضر ہونا ہے, حساب دینا ہے. ایک شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, کہا کہ مولا پروردگار عالم سب کا حساب برسر عام ہو لیکن میرے عثمان کا حساب برسر عام نہ لینا. میرا عثمان بہت حیا والا ہے, میرا عثمان بہت شرم والا ہے, اس کو بڑی حیا آئے گی. پروردگار اس کا حساب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں لے لینا. ان کا حساب سب کے سامنے نہیں ہوگا. بولیے سبحان اللہ. ان کا حساب سب کے سامنے نہیں. حضرت عثمان کی یہ خصوصیت ہے. کیسی شرم و حیا والے. اللہ ہمیں ان نیچی نظروں کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو, ہمارے بچیوں کو صدقہ عطا فرمائے. یہ نگاہیں اللہ اکبر, ہماری آنکھیں دن رات گناہوں میں مبتلا ہے. یہ موبائل فون دن رات گناہوں میں مبتلا ہے. چاہے نہ چاہے نظریں جو ہے وہ بدنگاہی کا شکار ہو رہے ہیں, نظریں ٹکرا رہی. ایسی چیزیں جنہیں دیکھنا جائز نہیں, کچھ تو قصدن دیکھ رہے ہیں. میرے عزیز اور میرے دوستوں, بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں اور بچوں, اللہ کے واسطے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. اللہ ہمیں اور آپ کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, دل بہکتا ہے تو پھر اعضاء بہکتے ہیں. سارا معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ذکر فرمایا. فرمایا من منع عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی عینہ یوم القیامۃ من النار. جس نے اپنی آنکھ کو حرام کاریوں سے حرام دیکھ دیکھ کر کے بھرا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. نہ دن کا ہوش نہ رات کی خبر. جوان بچے بچیاں بے حیائی عام ہوتے جا رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کو پیش نظر رکھے. وہ ہمارے اسٹار ہیں, وہ ہمارے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. حقیقت ان کو فالو کرنا ہے, ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے, ان سے دین سیکھنا ہے, ان سے مصطفیٰ کا طریقہ سیکھنا ہے, ان سے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سیکھنی. میرے عزیز اور میرے دوستو, وہ ایسے حیا والے, ایسے حیا کے پیکر کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کے لیے انہیں چن لیا. فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان. ہر نبی کا
اور جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آج ہماری نگاہوں پر ہمارا قابو نہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری بچیوں کا لباس، اللہ معاف کرے، گھر سے جب تیار ہو کر کے نکلتی ہیں، ہمارے گھر والے بھائی اور ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے گھر کے بزرگوں کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا ہے۔ بڑی کوفت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، واللہ العظیم آپ یقین مانیے بہت تکلیف پہنچتی ہے، دل روتا ہے کہ کس طرح ہمارے بھائیوں کو سمجھائے کہ ان کے سامنے ان کی بچیاں تیار ہو کے نکلتی ہیں، منع بھی نہیں کرتے، ان کے سامنے ان کی بیویاں تیار ہو کر کے نکلتی ہیں، آدھا بدن نظر آ رہا ہے، اندر کا لباس تک نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے بے حیائی والے لباس، ایسے بیکار قسم کے کپڑے، نیٹ والے لباس، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی وہ ننھی سی بچی کے جسم کو جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جائے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بچی کے جسم کو جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جائے؟ نہیں نا، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو پھر کیوں اس کو جہنم کے ایندھن بنانے پر آمادہ ہیں آپ لوگ؟ اس کو سمجھائیے، پیار سے بتائیے، بچپن سے سکھائیے، 3-4 سال کی عمر سے انہیں بالکل یہ ہاف والے اور بالکل شارٹ لباس نہ پہنائیے، ان کو بچپن سے یہ سکھائیے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے سیدہ کائنات کا طریقہ یہ ہے، امہات المومنین کا طریقہ یہ ہے، سیدہ زینب کا طریقہ یہ ہے، سیدہ ام کلثوم کا طریقہ یہ ہے، سیدہ رقیہ کا طریقہ یہ ہے، سیدہ رابعہ بصریہ کا طریقہ یہ ہے، ام الخیر فاطمہ سرکار غوث اعظم کی والدہ کا طریقہ یہ ہے، حضرت سیدہ ماہ نور غوث غریب نواز کی والدہ کا طریقہ یہ ہے۔ ہماری جو صالحات اور سیدات اور جو اہل بیت کی خواتین بزرگوں کی گھر والیاں رہی ہیں، ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ اپنی بچیوں کو بچپن سے بتائیے تاکہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے مزاج میں یہ ہو جائے کہ وہ چاہے تب بھی اپنے چہرے کو کسی کے سامنے نہ کھول سکے، اپنے ہاتھوں کو کسی کے سامنے برہنہ نہ کر سکے، اپنے جسم کو کسی کے سامنے اوریاں نہ کر سکے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کو گھر میں بتانا، بیان کرنا، دین کے مسائل شیئر کرنا یہ چھوڑ دیا ہے۔ بچیوں کے ہاتھوں میں فون دے دیے، بچی 18 سال کی ہو گئی ہے، گفٹ میں موبائل فون دے دیا، بچی جو ہے کالج جا رہی ہے، موبائل فون دے دیا، اینڈرائڈ دے دیا۔ اب وہ کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار آدمی سے اس کے ماتحت لوگوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حق نہیں پاؤ گے جواب دیے بغیر، کیا جواب دو گے رب العالمین کے بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا تمہاری وہ ننھی سی بیٹی جب بگڑ رہی تھی تو تم نے باپ ہونے کا حق کیوں نہیں ادا کیا، شفقت پدری کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ آج ایک اخبار کا تراشا ہم نے دیکھا، باپ نے جو ہے وہ کڈنیپنگ کا کیس ڈالا، بچی گھر سے فرار ہو گئی، کڈنیپنگ کا کیس جب پولیس اسٹیشن میں اس نے ریکارڈ درج کرائی، بچی ادھر سے اپنے چاہنے والے کے ساتھ آ کر کے اس نے کہا کہ کوئی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کڈنیپ نہیں ہوا، بلکہ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بھاگی ہوں اور مجھے اس پہ کوئی بھی جو ہے کوفت اور افسوس نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بعقل و حواس، بقائمی ہوش و حواس لیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہر آئے دن کا مسئلہ ہے۔ کیا وہ بچی ہماری نہیں ہے؟ وہ بھی ہماری بچی ہے۔ جو مسلمان کی کوئی بھی بچی خدا کی قسم کوئی قدم غلط اٹھاتی ہے تو ہمارے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ دین سکھائیے، بچوں کو شرم سکھائیے، حیا سکھائیے، ان کو بتائیے کہ ہم کس رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کو بتائیے کہ ہم کن صحابیات کے فالوور ہیں، آپ کو کن کی اتباع کرنی ہے، کن کی پیروی کرنی ہے۔ اداکارائیں اور جو ننگی دھڑنگی بے حیا اور باش آوارہ عورتیں ہماری رول ماڈل نہیں ہے، یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل تو سیدہ کائنات ہے۔ ہماری بچیوں کے جو آئیڈیلز ہونے چاہیے وہ سیدہ کائنات، سیدہ زینب رضی اللہ، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا بنت زمعہ ہے، ام حبیبہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ہمارے رول ماڈل۔ بچیوں کو یہ بچپن سے بتائیے، صالحات کے تذکرے انہیں سنائیے۔ کیسی تھی ہماری بزرگ خواتین جن کے آنچل کو آسمان نے نہیں دیکھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو ماہ نے،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، بس میں 2-4 منٹ میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ رفیقان محترم، حضرت محبوب الہی کے زمانے میں قحط پڑا، زبردست قسم کا قحط پڑا دہلی کی سرزمین پر، اور لوگوں نے دعائیں کی، استسقاء کی نمازیں پڑھی، سب کچھ ہوا، لیکن پانی نہیں برسنا تھا، نہیں برسا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت محبوب الہی سے کسی نے درخواست کی کہ حضور آپ تشریف لائیں، آپ آل نبی اولاد علی ہے، دعا فرمائیے۔ کہا کہ بہت سارے لوگوں نے دعا کر لی ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ حجرہ مبارک سے جب باہر تشریف لائے تو ہاتھ میں چھوٹا سا دھاگا تھا، چھوٹا سا دھاگا لے کر کے باہر تشریف لائے، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے آپ نے وہ دھاگا پیش کیا اور فرمایا پروردگار عالم، یہ اس خاتون کی چادر مبارک کا دھاگا ہے جس چادر کو کبھی آسمان نے ننگا نہیں دیکھا، جس چادر کو آسمان نے کبھی نہیں دیکھا، یہ اس خاتون کا یہ ہے چادر کا دھاگا۔ یہ جملہ کہنا تھا، آسمان سے چھماچھم بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا برسات ہونے کے بعد، بارش ہونے کے بعد، حضور کیا بات تھی اس دھاگے میں؟ کون سا دھاگا تھا؟ کہا کہ وہ میری ماں کی چادر کا دھاگا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کیسی طیبہ، کیسی زاہدہ، کیسی عابدہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، ان کا کیا عالم تھا، یہ بتائیے اپنے بچیوں کو، یہ پڑھ کے سنائیے۔ آپ سنتے ہیں، بچیوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، گھر میں دین کا ماحول بنائیے، ان کو دین سمجھائیے۔ آپ اگر پیار سے اگر بولیں گے، بیٹی کا باپ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ جس طرح بچی کو، بیٹا ادھر آؤ، میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بیٹا میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں، کتنی مرتبہ آپ نے اس طرح ان سے گفتگو کی ہے؟ مجھے بتائیں نا، آپ نے کہاں ہم بات کرتے ہیں؟ باپ آیا، کھانا کھایا، اپنا موبائل پہ دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کی، ادھر بات کی، ہو گیا، بچے ادھر سو گئے، یہ ادھر سو گیا، کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے، رابطہ نہیں رہا ہے۔ رابطہ رکھیں، کنیکشن رکھیں۔ بچیاں اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، ان کی محبت بہت منفرد ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ سب سے پہلے والدین کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرماتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی بھی چیز گھر میں لاؤ تو پہلے بیٹی کو دیا کرو، بیٹیوں کو دو، اس کے بعد میں بچوں کو دے، اور جس طرح چھوٹے ہیں نا، چھوٹے سے بڑوں کو دینا شروع کرو، سب سے بڑے والے کو نہیں بھی ملے کوئی بات نہیں، نیچے سے یہ شروع ہونا چاہیے سلسلہ۔ بچوں سے کمیونیکیٹ کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے معاملات شیئر کریں، ان کو مسئلے مسائل بتائیں۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ایڈوانس زمانہ ہے اور بچے بھی بہت تیز ہیں۔ اگر 12-13 سال کے ہیں تو آپ سارے معاملات ادب کے دائرے میں ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا ہے، کسی سے رابطہ کریں، ان سے معاملات شیئر کریں، ان کو مسئلے مسائل بتائیں۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ایڈوانس زمانہ ہے اور بچے بھی بہت تیز ہیں۔ اگر 12-13 سال کے ہیں تو آپ سارے معاملات ادب کے دائرے میں ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا ہے، کسی سے رابطہ نہیں کرنا ہے، اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہم کو بتا دینا۔ اس طریقے سے آپ کو کھل کے بات کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کی اصلاح کر پائیں گے، آپ یقین مانیں۔ اور الحمدللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو ہم کو بہت اچھا اس کا جو ہے وہ رسپانس مل رہا ہے۔ اور جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری اپنی بچیاں نہیں اور بھی دوسری بچیاں ہیں، تو یہی ہم سید فضل اللہ چشتی صاحب قبلہ نے بھی جو ہے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ یہ کاؤنسلنگ کرنا ضروری ہے اپنے بچوں کی۔ تو آپ اپنے اپنے محلے کے لیول پر بچوں کی کاؤنسلنگ کیجئے، جو 14, 15, 16 سال کی بچیاں ہیں۔ اگر کوئی آپا سمجھانے والی ہے تو وہ ان کو اچھے سے سمجھا دے، اگر آپا نہیں ہے تو ذمہ دار عالم دین جو تقویٰ و طہارت والا ہے اس کو لے جا کر کے پردے کے آڑ سے ان کے بیانات کروائیں، ان کو سمجھائیں۔ بچوں کو سمجھانا ضروری ہے، وہ سنبھلیں گی تو یقین مانیے پوری زندگی کی آپ کی کمائی محفوظ ہے۔ ورنہ 20-25 سال اپنا خون جگر پلاتا ہے باپ، اور ایک ٹھوکر مارتی اور چلے جاتی ہے اور پھر پرواہ نہیں کرتی۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آپ سوچیں نا، مطلب کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے آدمی بچوں کے کپڑوں کے لیے، ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، آرزویں پورے کرنے کے لیے، اچھا کھلانے کے لیے، پلانے کے 20, 22, 23 سال پڑھایا لکھایا سب کچھ، ٹھوکر ماری چلے گی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ غور کریں اس میں۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت
سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کا صدقہ ہمارے بچوں کو عطا فرما. ہمیں ہماری آنکھوں میں سیدنا عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرما. پروردگار ہم گنہگار سیاہکار بدکار ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے، اہل بیت اطہار کی حیا کا واسطہ پیش کرتے. ہماری بچیوں کی آنکھوں میں حیا عطا فرما دے، شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرما دے. ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا عطا فرما دے. حضرت خالد بن ولید اور ان کی فوج نے جو حیا کا منظر پیش کیا، پروردگار عالم نگاہیں ہمیں جھکانے کی توفیق عطا فرما، نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. پروردگار تیری پناہ ہمیں عطا فرما، تیری پناہ ہمیں عطا فرما. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربنا ان یحضرون. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی حبیبنا شفیعنا نبی